کہ پاکستان میں اپوزیشن کیوں ناکام ہے؟ اپوزیشن بھی تو ایسے احتجاج نہیں کوئی سوچ نہیں ہے نا، کوئی سوچ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر کوئی سوچ؟ کہاں سے آئے گی سوچ؟ سر کیوں میں نے لیڈر سوچ بتایا لیتے کہ ہیں چاہے وہ سب جیل میں وہ بیٹھا ہو. اقتدار کر چکے ہیں، 4 سال اقتدار میں پی ٹی آئی رہ کر گئی ہے، آج بھی صوبائی حکومت ہے. اگر کوئی سوچ ہوتی تو وہاں پر آپ کے سامنے آتی، وہ نہیں ہے. اور وہ بھی اسی راستے سے آئے تھے. یہ سب غلطیاں وہ کر چکے ہیں جو آج دہرائی جا رہی ہیں ملک کے اندر، کہ الیکشن چوری ہوتے ہیں، ہر قسم کی کرپشن یہاں پر قبول ہو جاتی ہے. آپ کام نہ بھی کریں تو آپ کا معاملہ چلتا رہتا ہے، کوئی پالیسیز نہیں ہیں. سر جو چیزیں آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں اس کی بالکل اپوزٹ جو ہے وہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں نا. چلے حکومت تو انہوں نے جیسی بھی کی وہ سب کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کا جیسا بھی دور حکومت رہا، لیکن اب جب ان پر اپوزیشن کا ایک دور آیا ہے، وہ اسٹرانگ اپوزیشن تھے، تو ابھی کہاں پر کیا ایسی غلطی میں آپ سے بس جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو انسٹرکشنز انہیں اندر سے آتی رہی ہیں وہ انسٹرکشنز ہی ٹھیک نہیں تھی؟ کیونکہ ان انسٹرکشنز کے پیچھے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ بانی کی عمران خان صاحب کے اپنے انسٹرکشنز نہیں ہوتے تھے، وہ یا تو ان کی اہلیہ کی انسٹرکشنز ہوتی تھیں یا جو باہر سے لوگ انہیں مختلف جا کے فیڈ کرتے تھے وہ انسٹرکشنز وہ آگے دیا کرتے تھے. اس لیے جو پارٹی ہے وہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہی ہے. اور اب تو ملاقات نہیں بند ہے. جماعتیں انسٹرکشنز پہ نہیں چلتی، انسٹرکشنز کوئی نہیں ہوتے جماعتوں میں، جماعت سوچ پہ چلتی ہے. اگر آپ کی سوچ ہی درست نہیں ہے تو آپ نہیں چل پائیں گے. تو وہاں تو ایک ہی سوچ ہے، انسٹرکشنز عمران خان کی رہائی. جی، تو یہ ناکام سوچ ہے. آج تک کسی سیاسی جماعت نے بھی کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ایک لیڈر کو باہر نکالو. لیڈر اندر رہنے سے مضبوط ہوتا ہے. آپ بات کریں ملک کی، ملک کے مسائل کے حل کی، اسی کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کا حل بھی موجود ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو سر کیا ساری اپوزیشن کمزور ہے؟ کوئی تو ایک پارٹی ہوگی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دم کم ہے، یہ تھوڑا صحیح چل رہی ہے، کوئی ایک پارٹی. چھوٹی چھوٹی جماعتیں. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. نہیں، ان کی پارلیمانی وہ اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی اتنی بڑی آواز ہے. جب تک ایک بڑی جماعت نہیں بولے گی جس کے پاس عوام کا ایک اثر ان کے ساتھ ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بہت شروع میں یہ بولا کہ جب کوئی لیڈر جیل میں ہوتا ہے تو وہ اور بڑا لیڈر بن جاتا ہے، تو آپ یہاں پر آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر میاں محمد نواز شریف کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے تھا؟ جیل میں تھے جب تو یہ ان کا فیصلہ ہے. دیکھیں، جو آدمی جیل میں ہو اس کے فیصلے پہ میں کبھی دو رائے نہیں دیتا، یہ اس کا فیصلہ ہے. صحیح تھا یا غلط تھا یہ تو بتا سکتے ہیں. نہیں، صحیح غلط کی بات نہیں، ان کا فیصلہ ہے. جو جیل میں رہتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو جو بھی وجوہات تھیں، پھانسی لگ گئی، لیکن سیاست آدمی ذوالفقار علی بھٹو کی ہے. یہ بات ہے. یعنی اب ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت میاں محمد نواز شریف سے زیادہ مضبوط ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ان کی جماعت میں نہیں کہتا، میں دیکھیں ایک دوسرے کو کمپیئر کرنے کی بات نہیں ہے. کیوں نہیں سر؟ جب پی ٹی آئی الیکشن جب ہم ووٹ دینے جاتے ہیں تو کمپیئر کر کے ہی ووٹ دیتے ہیں نا، تو عوام اس وقت آپ کو عوام پہ چھوڑ دے نا. میں کمپیئر نہیں کر سکتا نا، یا آپ کمپیئر نہیں کر سکتی. عوام پہ چھوڑ دے. عوام نے فیصلہ دیا تھا فروری 24 میں، آپ نے قبول نہیں کیا. آپ کی جماعت کا نام عوام پاکستان پارٹی، آپ خود بھی ظاہر ہے عوام کا حصہ ہیں، آپ تو عوامی بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کی کیا سوچ ہے، کون زیادہ مضبوط ہے؟ چلیں یوں پوچھ لیتے. دونوں مضبوط نہیں ہیں. دونوں مضبوط جی، جب ملک مضبوط ہوگا تو مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے. جو ملک ہی کمزور ہو اس کے لیڈرشپ مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ لیڈرشپ کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بجائے فرمائیں. چلے آنے والا وقت ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ بھی کرے گا کون مضبوط ہے کون کمزور ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے، جب سے آپ نے مسلم لیگ نواز کو چھوڑا اس کے بعد سے کبھی کوئی رابطہ آپ کو واپسی کے لیے یا کسی اور جماعت نے آپ کو کہا ہو کہ آپ ہم میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ کی قیادت مجھ سے رابطہ کرے گی. ہوا بھی مجھے وہ نہیں ہے اور کریں گے. مجھے وہ جانتے ہیں. میں 38 سال جماعت میں رہا ہوں، اس لیے مجھے جانتے ہیں میری کیا سوچ ہے. میری سوچ اقتدار کی سوچ نہیں ہے. اٹل فیصلہ ہے، اٹل نہیں ہے. میں ایک حقیقت بیان کرتا ہوں نا. مسلم لیگ نون اپنے بیانی سے ہٹ گئی، اس کو نقصان ہوا. میں اس خرابی کے ساتھ نہیں بننا چاہتا. واپس نہیں آ سکتی. آپ جیسے لوگ واپس چلے جائیں، بیانیاں بھی واپس آ جائیں. واپس کس چیز میں جائیں؟ واپس خرابی میں جائیں. دیکھیں، مسلم لیگ نون آج بھی اقتدار کا بیانیہ چھوڑ دے، آئین کی بات کرے، قانون کی بات کرے. میں اپنی جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. کوئی بھی یہ بات کرے، پی ٹی آئی کرے، پیپلز پارٹی کرے، مسلم لیگ نون کرے. اگر اپنے بیانیے پر وہ واپس آ جاتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا جو وہ بیانیہ ان کا تھا، تو پھر آپ مسلم لیگ نواز کے ساتھ دوبارہ چلنے کو تیار؟ میں ہر جماعت جو یہ بیانیہ لے کر آئے گی، ذاتی طور پہ نہیں، ذاتی طور پہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، لیکن جماعت ہے، ایک نئی جماعت ہے، اس کے اندر جو بھی اس کی قوت ہے. ہم بات کر رہے ہیں آئین کی، بات کر رہے ہیں ملک کی بہتر سیاست کی، ملک کے اندر ریفارم کی،
یہ وہ چیزیں جو ملک کو آگے لے کر جائیں گی. چلے ریفارمز تو ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، یہ تو آپ نے بتا دیا. ترامیم ملک کے اندر بہت ساری ہو رہی ہیں. اب 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ یہ ساری ترامیم آپ کو واپس کرنی پڑیں گی ایک دن. بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کو ان کو واپس کرتے ہوئے اور زیادہ تکلیف حالات میں ہوگی. تو دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ دن کوئی بہت قریب ہے. ابھی تو حکومت بہت خود کو مضبوط سمجھتی ہے. نہیں، مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے چلتی جہاں رہے گی. پر عوام کے حالات بہتر ہوتے ہیں. عوام بھی تو نہیں نکل رہے نا، نہیں، عوام کیسے اپوزیشن نکال نہیں پا رہی، حکومت نکلنا نہیں چاہتے، تو مضبوط ہے نا پھر حکومت. یہ حالت تو بہتر نہیں ہو رہی نا. مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جس کے اندر عوام کی حالت بہتر ہو، اس کے علاوہ کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. عوام کے پاس یہ کیا خام option خیالی ہے؟ ہوتی ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے سامنے عوام جس کے پیچھے عوام سے چلے. تو آپ نے سارے حقوق لے لیے نا. عوام کی تو آج کوئی گنجائش نہیں ہے نا ملک کے اندر. آپ نے فنڈامنٹل رائٹس لے لیے، آپ نے ریپرزنٹیشن کا حق لے لیا، الیکشن کے اندر ان کی ووٹ کا احترام نہیں کیا. تو لیکن ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے یہ ورلڈ بینک کا جو رپورٹ آئی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ پچھلے 12 سال پاکستان کے عوام کی قوت خرید 12 سال سے نہیں بڑھی. یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، یہ جب غربت کی اور کچھ عوام کے حقوق کی، کچھ صوبوں کے عوام کے حقوق کی بھی میں ضرور چاہوں گی کہ بات کریں، جس جانب آپ نے بھی اشارہ کیا. NFC ایوارڈز کو لے کر لگتا ہے کہ ایک بڑا ہنگامہ جو ہے وہ بپا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم ہر چیز پہ شاید کمپرومائز کر جائیں گے، NFC ایوارڈ پہ ہم نہ تو کسی کو بات کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم کمپرومائز کر رہے ہوں گے. آپ کو کیا دکھتا ہے؟ ڈیبیٹ People's کرا Party سے لیں تو ہم پوچھتے ملک ہی کے نہیں اندر کہ ابھی ڈیبیٹ تو اس کرا پہ لیں بات نا. ہی نہیں ہو رہی. آج صوبوں کے پاس پیسہ ہے، وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے. وفاق مزید کر دے اور ٹیکس لگا کر اپنے اخراجات پورے کرتا ہے. جو بھی ٹیکس لگاتے ہیں اس کا آدھے سے زیادہ صوبوں کو چلا جاتا ہے. جو پیسے ضائع کر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی اس بات سے لگ رہا ہے کہ آپ اس حق میں ہیں کہ ترمیم ہونی چاہیے پھر. نہیں، میں ترمیم دیکھیں، ترمیم بہت سے ترمیم نہیں ہوگی تو بہت سے کیسے وفاق طریقے کے پاس بہت سے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر ایسے بہت سے قرضے طریقے لیتے ہیں، رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. گے. تو وہ طریقے کیوں نہیں اڈاپٹ کیے جا رہے اگر ہیں؟ کیونکہ سوچ نہیں ہے، سمجھ IMF نہیں کے ہے، پاس معاملات بار کی بار سمجھ جایا نہیں جا ہے. آپ 2 کام کر دیں، آپ گیس اور بجلی صوبوں کے حوالے کر دیں، صوبوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہ آپ کا 1500 ارب کا ہر سال ان 2 سیکٹرز کے اندر نقصان ہے جو ابھی تک عوام کو پاس آن نہیں ہو رہا. جب ہوگا اس دن کیا وفاق حشر ابزارب ہوگا؟ کر رہا ہے. تو سر آنے والے دنوں میں جب یہ مفاد ختم ہو جائے گا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ ملک کا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ مفاد تو کبھی ختم نہیں ابھی جو ہوگا. CM صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو سامنے لانے کے لیے کچھ اپنے مفاد کا مسلم لیگ نواز اس وقت سوچ رہی ہوگی، یا بلاول صاحب سامنے آ سکتے ہیں، وزیر اعظم ہو سکتے ہیں جو بھی آئے عوام کی رائے سے آئے. چلے جو کامیاب وہی ہوگا جو عوام کی رائے سے. لیکن عوام کی رائے بھی تو کہیں نہ کہیں آپ 3 الیکشن اس ملک میں فیئر کرا دیں، آپ کا ملک آگے چل پڑے گا. آپ کو چاہیے رول آف لا. ٹھیک ہے. میں پھر گزارش کر دوں، اشخاص کی بات نہیں ہے. آج کسی شخص میں یہاں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کو چلا سکے. ان کو لگتا ہے کہ نوجوانوں میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکیں، تو 25 سال عمر کر دینی چاہیے. رانا صاحب بہت دفعہ آپ 75 کر دیں، رزلٹ میں فرق نہیں آئے گا.